بیوع کا جو ابواب الربا چل رہا تھا اس کی یہ آج 12ویں حدیث ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابو امامہ ان کا نام سدی بن عجلان الباہلی بڑے پائے کے صحابہ ہیں اور کثیر الحدیث ہیں، بلکہ یہ ان صحابہ میں ہیں جن کی سچی کرامات بھی تاریخی کتابوں کے حوالے سے ہم لوگوں تک پہنچی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شفع لأخیہ شفاعتا، جس کسی نے اپنے بھائی کے لیے کوئی سفارش کی، فأہدى له ہدیۃ علیہا، اس کے بعد وہ اسے کوئی تحفہ دے، فأہدى له ہدیۃ علیہا، پس اس پر یعنی اس شفاعت کے عوض وہ اسے کوئی تحفہ دے، فقبلها، اور وہ اسے قبول کر لے، کس نے؟ سفارش کرنے والے نے، تو وہ اتا بابا عظیما من ابواب الربا، تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے تک پہنچ گیا، وہ سود کے بہت بڑے دروازے تک پہنچ گیا۔ یہ حدیث روایت کیا ہے اسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، اور اس حدیث کی سند میں مقال کلام ہے، یعنی اس میں جو روات ہیں بعض روات کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس راوی کے اوپر کلام کیا گیا ہے اس کا ضعیف ہونا علماء کے نزدیک متفق علیہ نہیں ہے، بلکہ اس کے قابل اعتماد ہونے اور قابل اعتماد نہ ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اسی بنیاد پر اس حدیث کے اوپر حکم لگانے میں بھی علماء کے نزدیک اختلاف ہو گیا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو قابل قبول یعنی قابل عمل قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے اس حدیث کو دوسرے عام حدیثوں کی بنیاد پر، کوئی خاص حدیث اس سلسلے میں اس کی توڑ میں نہیں ہے، لیکن عام حدیثوں کی بنیاد پر بعض علماء نے اس حدیث کو رد کیا ہے۔ تو حافظ ابن حجر نے جو یہ کہا کہ وفی اسناد ہی مقال، اس کی سند میں کلام ہے، تو اس کا معنی یہی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا وفی اسناد ہی ضعف، اس کی سند کے اندر ضعف اور کمزوری ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں جو لفظ آیا ہے من شفع لأخیہ شفاعتا، جس نے اپنے بھائی کے لیے کوئی سفارش کی۔ شفاعت کا معنی جو ہے وہ ہے ایک کو دوسرے سے ملا دینا، تو چونکہ کوئی آدمی جب سفارش کرتا ہے کسی کی تو گویا اپنی رائے کو جو حاجت مند ہے اس کی رائے میں اپنی خواہش کو اس کی خواہش کے ساتھ ملا دیتا ہے، اس لیے اسے عربی میں شفاعت کہا گیا ہے، اور ہمارے یہاں اس کا ترجمہ سفارش سے کیا جاتا ہے۔ شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ شفاعت یہ ہے کہ کسی نفع کے حصول یا ضرر کو دور کرنے کے لیے، نفع کے حصول یا ضرر کو دفع کرنے کے لیے کسی کے لیے واسطہ بن جانا، کسی کے لیے واسطہ بن جانا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی کے پاس اس سے کوئی ضرورت منسلک ہے، کوئی حاجت ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اس سے ناراضگی کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے خود حاصل نہیں کر سکتا، تو کوئی تیسرا آدمی درمیان میں جا کر کے اسے وہ چیز دلوا دے، یا کوئی حاکم ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی بڑا ہے، وہ اس کو کوئی سزا دینا چاہتا ہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اب تیسرا آدمی کوئی درمیان میں پڑ کر کے اس سے اس ضرر اور سزا کو دور کر دے، یہی چیز کیا ہے؟ شفاعت ہے، سفارش ہے۔ تو من شفع لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، تو اس میں اولاً بھائی کے ساتھ ساتھ بہن بھی داخل ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں عموماً جو الفاظ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسا حکم ہے جو مرد کے لیے خاص نہیں، یا مؤنث استعمال ہوئے کوئی حکم ہے جو عورت کے لیے خاص نہیں،
تو وہ جہاں صیغہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہی حکم مؤنث کے لیے بھی ہوگا، صیغہ مؤنث کے لیے استعمال ہے تو وہی حکم کیا ہے، مذکر کے لیے ہوگا۔ شرط یہ ہے کسی دوسرے دلائل سے اس کا کسی ایک جنس کے ساتھ خاص ہونا معلوم نہ ہو۔ تو من شفع لأخیہ، جو اپنے بھائی کے لیے شفاعت کرے، اپنے بھائی سے مراد یہاں پر کیا ہے، وہ دینی بھائی ہے، وہ نسبی بھائی نہیں بلکہ دینی بھائی ہے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہ بھائی وہ عام استعمال کے طور پر ہے، غالب کے طور پر ہے، اس لیے کہ عام جب مسلم معاشرہ ہے تو کوئی سفارش کرے گا تو اپنے بھائی کے لیے کرے گا، یا بھائی زیادہ حقدار ہے، ورنہ اگر جائز شفاعت ہے غیر مسلم کے لیے بھی کی گئی، اسے فائدہ پہنچانے کے لیے یا اسے سے نقصان کو دفع کرنے کے لیے، تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احسان کو مقرر کیا ہے۔ اتا بابا عظیما من ابواب الربا، یعنی وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ دو معنی کا احتمال رکھتے ہیں، یعنی یہ دروازے تک پہنچا ہے گویا ابھی داخل نہیں ہوا، یعنی گویا کہ وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو اسے سود کے مشابہ ہے۔ یہ عمل ایک ایسے حرکت کیا کہ جو حرکت سود لینے دینے والے کے مشابہ ہوا کرتی ہے، یا یہ ایسا کام کیا جو بعد میں، ابھی معاملہ یہیں تک ہے لیکن اگر اس کا دروازہ بند نہیں کیا گیا تو یہ سود لینے دینے کا ایک سبب بن جائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ فقط ابواب بابا عظیما من ابواب الربا، سود کے دروازوں میں سے ایک عظیم دروازے تک پہنچے، یعنی پہنچنے کا معنی یہاں پر ہے کہ اس کا ارتکاب کیا، اس لیے کہ جو کسی دروازے تک پہنچ گیا ہے تو گویا اب اس میں داخل بھی ہوگا، تو گویا اس نے وہ جرم کیا جو سود لین دین کرنے والے کا ہوا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر اسے اللہ کے رسول نے ربا کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ جیسے سود کا لینا یہ غیر کا مال، اپنے بھائی کا مال، وہ ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے کھانا ہے، تو گویا یہ کام بھی باطل طریقے سے اپنے بھائی کے مال کو لینا ہے۔ جیسے سود کسی بغیر کسی مالی یا بدنی اس کے عوض کے ہے، ایسے ہی گویا یہ بھی مالی اور بدنی عوض کے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کی صورتحال بتاؤں گا کہ جب سفارش اس کے اوپر واجب ہوگی تو گویا وہ اس کا حقدار نہیں بنتا۔ اب اس حدیث سے ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ حافظ رحمہ اللہ نے جو یہ کہا کہ فی اسناد ہی مقال، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ حدیث دو سند سے مروی ہے، سنن ابو داؤد میں اور مسند احمد میں، البتہ اس کا دار و مدار جو ہے وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ابو عبد الرحمن قاسم بن عبد الرحمن دمشقی کے اوپر ہے۔ ابو عبد الرحمن قاسم بن عبد الرحمن الدمشقی کے اوپر ہے، اور قاسم بن عبد الرحمن الدمشقی یہ بذات خود تو ثقہ ہیں، لیکن ان کے بارے میں حافظ بن حجر کہتے ہیں یرسلو کثیرن، یہ حدیثیں بہت زیادہ مرسل بیان کرتے تھے، تو گویا ایک قسم کا ان کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد، ان کی بیان کی حدیثوں کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ یہاں بھی انہوں نے ارسال سے کام لیا ہو۔ لیکن جن علماء نے یہ دیکھا کہ یہ حضرت ابو امامہ کے خاص شاگردوں میں ہیں، خاص شاگردوں میں ہیں، اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، تو اب اگر یہ ہو کوئی سی دوسرے دلیل سے معلوم ہو جائے کہ ہاں انہوں نے یہاں ارسال سے کام لیا ہے، یا کوئی اس سے قوی حدیث یہاں پر پائی جائے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، لہذا ہم ان کی اس حدیث کو قبول کریں گے۔ تو یہ دو رائے ہے جو ان کے بارے میں ہونے کی وجہ سے اس حدیث کے اوپر بھی حکم لگا ہے کہ آیا وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث کو قوی قرار دیا ہے۔
اب آتے ہیں اس حدیث سے جو ہمیں اور آپ کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو فائدہ پہنچانے یا اس سے ضرر کو دور کرنے کے لیے سفارش کرتا ہے تو اس کے عوض میں اس کے لیے اگر کوئی چیز لینا جائز نہیں ہے، چاہے طلب کر کے ہو یا بغیر طلب کے ہو۔ یہاں پر صرف بغیر طلب کے ہدیے کا معاملہ ہے، تو جب اگر ہدیہ انسان اپنی خوشی سے آ کر کے بغیر مانگے ہوئے دے رہا ہے وہ جائز نہیں ہے، تو گویا طلب کرنا، اس سے مطالبہ کرنا یہ تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہم آپ کے سامنے رکھ دیں کہ علماء نے جو یہاں پر کسی کی سفارش کرنے سے متعلق جو باتیں لکھی ہیں وہ سفارش کئی قسم کی ہیں، اس کے حکم، اس کی بنیاد پر جو ہے وہاں پر حکم لگے گا۔ مثال کے طور پر ایک سفارش تو یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی، کسی قریبی، کسی عزیز کے اوپر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اب کوئی آدمی سفارش کرے کہ اس سے ظلم کو دور کرے۔ ظاہر بات ہے اپنے بھائی سے ظلم کا دور کرنا، اپنے بھائی کو جہاں اس کا ضرر پہنچا رہا ہو ضرر کو دور کے اسے نقصان پہنچانا، یہ انسان کے اوپر واجب ہے۔ لہذا اب نہ تو اس سفارش کے اوپر کوئی معاوضہ طلب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو پر ہدیہ دیا جائے گا تو اسے قبول کیا جائے گا۔ کوئی قبول کرتا ہے تو وہ گویا کہ سود رشوت لے رہا ہے اور گویا کہ ایک قسم کا سود کھا رہا ہے۔ دوسری قسم کی سفارش یہ ہے کہ ایسے امر کے حصول کے لیے وہ سفارش کرے جس کا وہ مستحق ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہیں پر کام پر لگنا چاہتا ہے یا وہ کسی جگہ پر جو ہے وہ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے حاصل کرنا جائز ہے، اس کے لیے یہ آسان ہے، جیسے کوئی ٹکٹ لینا ہو گیا، کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے۔ اب اگر یہ چیز جائز ہے اس کے لیے وہ انسان سفارش کرتا ہے اور کسی کا حق کسی کا حق جو ہے مارا نہیں جا رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ سفارش تو جائز ہوگی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا اشفعوا تو اجروا، تم سفارش کرو اس کے اوپر تمہیں اجر ملے گا، وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ لیکن اگر اس کے اوپر ایسی سفارش کرنا ضروری نہیں تھا کسی حق کی بنیاد پر، اس لیے کہ اس کا حصول اس کے اوپر واجب بھی نہیں تھا، تو ایسے وقت میں اگر اسے کچھ دیا جائے تو بہتر ہے کہ وہ قبول نہ کرے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر قبول کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ من افضى الیہ معروفا، جس نے کسی کے پاس کے لیے کوئی بھلائی کی تو اس کا بدلہ تم چکاؤ۔ اگر تم اس کا بدلہ مادی طور پر نہیں دے سکتے ہو تو اس کے لیے دعا کرو اور اس قدر دعا کرتے رہو کہ تم یہ سمجھو کہ ہاں بھائی ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی جائز کام کے حصول کے لیے سفارش کرتا ہے اور یہ سفارش کرنا اس پر کسی حق کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، کسی حق کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور یہ بات پولیس تک یا حاکم تک پہنچ جا رہی ہے، اب اس سے کے لیے سفارش کرے کہ اس کے اوپر اب جرم جو ہے اس کو سزا نہ ملے، تو یہ چیز جو ہے خاص طور پر اس سے اگر کسی کا حق منسلک ہے، اب اگر سفارش کرتا ہے اس سے بری ہونے کے لیے تو یہ سفارش کرنا بھی ناجائز ہے اور اس کے عوض میں مال لینا بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کو کوئی ہدیہ اور تحفہ دیتا ہے، اس لیے کہ ہم اس لیے اسے ہدیہ اور تحفہ دیتے ہیں تاکہ ہم اس کے شر سے بچ جائیں، اس کے شر سے بچ جائیں، اس لیے کہ وہ انسان بڑا ضرر پہنچانے والا ہے، اب ہم اسے کسی طریقے سے راضی کرنے کے لیے ہدیہ اور تحفہ دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ دینا تو جائز ہوگا، البتہ اس کا قبول کرنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب کہ یہ حدیث بعض خاص صورتوں سے متعلق ہے، تمام صورتوں پر
جو سفارش کی ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ حدیث منسلک نہیں ہوگی۔ اگر جائز سفارش ہے کوئی یا اس کے اوپر نہیں ہے جس کے لیے انسان کو تگو دو بھی کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور وہ جائز کام ہے، تو ایسی صورت میں کوئی انسان اگر مطالبہ کرتا ہے تو اس کا مطالبہ حق بجانب ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہم اس کے بعد والی حدیث، جو حدیث ہے 13ویں ہے اس ابواب الربا کی، اور جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے، الراشی رشوت دینے والے، والمرتشی رشوت لینے والے، دونوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے کے لعنت بھیجی ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث تھی وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی درمیان میں جو پڑ رہا ہے اس کو پیسہ دیا جائے۔ اس میں یہ صورت ہے کہ آدمی گویا کہ ڈائریکٹ جس سے کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو انسان پیسہ یا مال دے، یا کوئی ایسی مادی چیز دے، یعنی پیسہ اور مال نہ ہے تو کوئی بھی چیز ہے، گھڑی دے رہا ہے، قلم دے رہا ہے، یا اسے کوئی کھانے پینے کی چیز دے رہا ہے، اسے گاڑی دے رہا ہے، اس کا کوئی کام کر دے رہا ہے، کوئی بھی چیز ہو جس کی وجہ سے وہ انسان اس سے مستفید ہو، تو رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو لعنت کے معنی کیا ہے؟ لعنت کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی دعا کرنا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسا کام کبائر ذنوب میں ہوگا، یعنی گناہ کبیرہ میں ہوگا، اس لیے کہ ہر وہ کام جس کے اوپر جنت سے محرومی کی، جہنم کے وجوب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کی دھمکی وارد ہو، ایسے سارے کام جو ہیں وہ کبائر گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہیں۔ الراشی کے معنی ہے یعنی رشوت دینے والا، اور مرتشی رشوت لینے والا۔ رشوت وہ مال ہے جو کسی باطل حق تک، یعنی اپنا حق نہیں ہے، اس تک پہنچنے کا ذریعہ بنے، یا وہ مال ہے جو کسی کا حق لینے کے لیے کسی کو دیا جائے۔ اب یہ حق مانوی بھی ہو سکتا ہے اور مادی بھی ہو سکتا ہے۔ مانوی حق یہ ہے کہ جس کے پاس جسے پیسہ دیا جا رہا ہے وہ آپ کے خلاف فیصلہ کر دے، یا نہیں آپ کے موافق فیصلہ کر دے اور دوسرے کے خلاف فیصلہ کر دے، تو گویا کی کسی باطل چیز تک کہ جو آپ کا حق نہیں ہے اس تک پہنچنے کے لیے جو مال دیا جائے وہ رشوت کہلاتا ہے۔ اس حدیث سے اولاً تو یہ پتا چلتا ہے کہ رشوت کا لینا اور دینا حرام اور کبائر ذنوب میں سے ہے، جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات ذکر کی۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ آخر اس رشوت کو ربا کے باب میں کیوں داخل کیا ہے؟ رشوت کو ربا کے باب میں کیوں داخل کیا ہے؟ جو چیز بظاہر سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس طرح رشوت سود کا لینا دینا حرام ہے، ایسے ہی رشوت کا بھی لینا دینا حرام ہے، اور جس طریقے سے سود جو ہے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے بغیر کسی حق کے، ایسے ہی رشوت بھی گویا لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے۔ یہ معنی مناسبت ہو سکتی ہے۔ یہیں سے علماء لیتے ہیں کہ اگر وہ مال جو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے دیا جائے، وہ مال جو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے دیا جائے جس طریقے سے آج کل عموماً ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی رشوت دیتا ہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پر ہوگا، دینے والے پر نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا چاہیے اچھی طریقے سے، جس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یہ جو ہم دوسرے کو اپنا حق لینے کے لیے دے رہے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے مجبور ہوں، اپنی پوری کوشش کر لیا دائیں اور بائیں سے، اب ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے دینا جائز ہوگا، لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہی نہیں، سیدھے گئے اسے دے دیا،
تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی، یہ چیز محل نظر ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا دل اس پر مطمئن ہے کہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں ناجائز کام ہے اصل میں، لیکن ہمارے لیے جو بطریے مجبوری یہ چیز حلال ہو گئی ہے، اور یہ چیز عموماً آج اس قدر لیے رشوت کا لین دین اس قدر عام ہو گیا ہے کہ لوگوں کے ذہن سے اس رشوت کی خرابی اور اس کی برائی جاتی رہی ہے۔ لوگ اسے برا کہاں مانتے ہیں؟ جب مال اتنا طلب کیا جائے جو بہت زیادہ ہو، ان کے اوپر بڑا بوجھ بنے۔ لیکن اگر اتنا مال طلب کرتا ہے سامنے والا کہ وہ آسانی سے یہ دے سکتے ہیں تو اسے وہ اتنا برا نہیں سمجھتے۔ یہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر انسان کو ایک مومن کو اس پر یقین اور دھیان دینا چاہیے، اس لیے کہ جو چیز حرام ہے وہ زائد مقدار میں دی جائے یا ناجائز مقدار میں دی جائے، وہ ہر مقدار میں ناجائز اور حرام اسی طریقے سے ہے، یعنی تھوڑی مقدار جیسے زیادہ مقدار میں حرام ہے۔ یہاں پر ایک بات جو ایک فقہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ گناہ کے کام پر اور گناہ سے کوئی آدمی متلبس ہے، یعنی گناہ کرنے والا ہے، تو اس کے اوپر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، خصوصاً ان کاموں پر جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، لیکن یہ ہوگا عمومی طور پر۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک کسی شخص کو خاص کر کے لعنت بھیجنا کسی گناہ کے کام پر یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے خاص کیا ہو، جیسے فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، ابو لہب ہیں، یہ چیزیں، شیطان ہے، ورنہ خاص نہیں کیا جائے گا۔ ہم یہ تو کہیں گے کہ رشوت کا لین دین لینے والا، رشوت کا دینے والا وہ ملعون ہے، لیکن اگر کسی آدمی کو ہم دیکھیں کہ وہ رشوت لے رہا ہے یا دے رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تو ملعون ہے۔ علماء اس پر ہمیشہ اس بارے میں فرق کرتے رہے ہیں۔ آج کی تیسری حدیث اور 14ویں حدیث جو اس باب کی ہے وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس باب حدیث کا ذکر پچھلی مجلس کے اندر آ چکا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یجہز جیشا فنفدت الابل فامرہ ان یأخذ على قلائص الصدقہ قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيحقي ورجاله ثقات۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا، ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ جیش ہے، جیش جو ہے بڑی فوج کا ایک حصہ ہوتا ہے، جس کے تقریباً 400 یا 4000 یا ایسے ان کی تعداد ہوا کرتی ہے، واللہ عالم۔ تو ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا، اس تیاری میں فنفدت الابل، اونٹ ختم ہو گئے، اونٹ ختم ہو گئے، تو آپ نے ان کو صدقہ کے اونٹوں پر ادھار اونٹ لینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں ایک اونٹ صدقہ کے 2 اونٹوں کے بدلہ لیتا تھا۔ اسے حاکم نے اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں۔ یہاں سب سے پہلے پتہ نہیں، یاد ہے آپ لوگوں کو نہیں، کہ جب حاکم نے روایت کیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ جب یہ کہا جائے اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا تو اس سے مراد مستدرک علی الصحیحین جو امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور بیہقی نے روایت کیا۔ امام بیہقی کی 10 بڑی بڑی کتابیں ہیں، بلکہ عالم مسلمانوں میں جو کثیر التالیف علماء گزرے ہیں ان میں ایک امام بیہقی رحمہ اللہ ہے، یا بڑی سے بڑی کتاب جنہوں نے تالیف کی وہ امام بیہقی رحمہ اللہ ہے۔ ان کی کتاب سنن کبریٰ بیہقی ہے، شعب الایمان ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا پوری دنیا پر احسان ہے، خصوصاً علماء اسلام پر، اور امام بیہقی کا امام شافعی پر احسان ہے، اس لیے کہ امام شافعی کے مسائل کو مدون اور ان کی دلیلیں لے آنا امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ تو اس سے مراد حافظ کتاب امام بیہقی کی السنن الکبریٰ ہے، السنن
الکبریٰ البیہقی ہے جو حدیث کے بڑے سے بڑی کتابوں کے اندر ہے، تو اسے امام حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اس حدیث سے متعلق پہلے تو فنفدت الابل، اس کا معنی کیا؟ یہاں اونٹ ختم ہو گئے، کیا مطلب مدینہ سے اونٹ ختم ہو گئے؟ نہیں، وہ اونٹ جو سفر کے لیے، لڑائی کے لیے، سواری کے کام آ سکتے تھے، ان اونٹوں کی اب کمی ہو گئی ان کے پاس، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اونٹ تھے اب ان کے پاس وہ اونٹ نہیں رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان یاخذ علی قلائص الصدقہ، یعنی ادھار اونٹ خرید لیے جائیں، ادھار اونٹ خرید لیے جائیں یا لے لیے جائیں، اس شرط کے اوپر کہ جب صدقہ کے اونٹ آئیں گے، اس لیے کہ سال میں اسلامی جو ریاست ہوتی ہے جو صدقہ اصول کیا جاتا ہے، تو ظاہر بات اونٹ کے اوپر بھی صدقہ ہے، گائے پر، بھیڑ بکری ہر ایک کے اوپر ہے، تو جو صدقہ کے اونٹ آئیں گے تو ان کی قیمت ادا کر دی جائے گی، ان کی قیمت ادا کر دی جائے گی۔ واضح کر دوں کہ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں بھی ہے، لیکن میرے سامنے یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سنن ابو داؤد کا حوالہ یہاں پر کیوں نہیں دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو فائدے ہوتے ہیں، پہلا فائدہ یہ ہے کہ حیوان ان اشیاء میں نہیں ہے جن میں سود جاری ہوتا ہے، جیسے کھجور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جو ہے، گیہوں ہے، تو اونٹ ان اشیاء میں نہیں ہے، ورنہ ایک اونٹ کے بدلے ایک ہی اونٹ ہوتا، لیکن اس میں ہے کہ ہم نے ایک اونٹ کس شرط پر خریدا تھا کہ جب صدقہ کے اونٹ آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ 2 اونٹ دیں گے۔ یہیں سے بعض علماء نے جو ہے بیع تقسیط کا جواز پیش کیا ہے ادھار میں، اس لیے کہ تقسیط میں کیا ہے، جو اصل قیمت موجودہ رہتی اس سے زیادہ لیا جاتا ہے۔ یہ بعض علماء کا اپنا ان کا ایک اجتہاد ہے، میں بھی بیع تقسیط متعلق گفتگو نہیں، لیکن ایک بات ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو نے ایک اونٹ لیا ہے اس وقت، لیکن کس شرط کے اوپر؟ ادھار لیا کس شرط پر کہ جب موقع آئے گا تو ہم 2 اونٹ لیں گے، تو گویا نقد سے ادھار میں قیمت میں فرق ہو سکتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہر معاشرے کے اندر یہ تو معروف ہے، اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا کہ کوئی دکاندار ہے اور ہر جگہ اس کو ہے، جو مال آپ ادھار لے رہے ہیں اور جو مال اس کے یہاں سے نقد لے رہے ہیں عموماً قیمت ایک نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، بڑا خیر خواہ ہے، ورنہ اگر آپ نقد لے رہے ہیں تو کچھ کمی کرانا چاہے کم کر دے گا، لیکن جب وہ آپ اسے کہیں کہ ہاں ادھار، تو کہے گا ادھار بھی لے رہے ہو اور کم بھی کرا رہے ہو، وہ کبھی کم کرنے کے لیے تیار، اصل قیمت سے تیار نہیں ہوگا۔ تو ادھار اور نقد کے اندر فرق ہوا کرتا ہے۔ تو ہم جو ہے صدقہ کے اونٹ میں سے کیا کرتے تھے، ایک اونٹ جو ابھی لیا ہے وہ صدقہ کے 2 اونٹ کی قیمت دے کر کے ہم لے لیا کرتے تھے۔ تو حیوان ان اشیاء میں نہیں ہے جن میں سود جاری ہوتا ہے، لہذا اس پر تفاضل جائز ہے۔ اس حدیث کو بعض علماء نے اس بات پر محمول کیا ہے کہ قرض ایک طرف سے ہو، اگر دونوں طرف سے قرض ہے تو جائز نہیں، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت سمرہ ابن جندب کی حدیث، اس سے پہلے جسے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ حضرت سمرہ سے روایت کیا ہے، وہ بات گزر چکی ہے، اور یہیں پر یہ بات آ چکی ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ علماء کے نزدیک اس کی صحت مختلف فی ہے۔ تیسرا یہ فائدہ ہے کہ وقت ضرورت جو ہے وہ قرض لیا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آئی تو آپ نے قرض لیا ہے۔ اس کے بعد والی حدیث جو اس باب کی 15ویں حدیث ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنہ ان یبیع ثمر حائطہ ان کان نخلا بتمر کیلا وَإِن كَانَ كَرْمًا أَن يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِن كَانَ زَرْعًا أَن يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ متفق علیہ۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا ہے. بیع مزابنہ اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ نہا عن المزابنۃ والمحاکلۃ اس سے پہلے یہ بات حدیثیں کتاب البیوع کے اندر گزر چکی ہیں. لیکن یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ بیع مزابنہ کے اندر جو تفاضل پایا جاتا ہے یا تماثل نہیں ہے وہ ربا الفضل کے اندر داخل ہے، اس لیے اس کا یہاں پر دوبارہ ذکر کیا ہے. تو مزابنہ کی خود ہی تعریف یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی تعریف کی ہے. وہ کیا ہے کہ آدمی اپنے باغ کی تازہ کھجوریں خشک کھجوروں کے سے یا تازہ انگوروں کو کشمش اور منقع سے ماپ کر سودا کرے. ظاہر بات ہے جو تازہ کھجور ہے وہ کہاں ہے؟ وہ یا تو درخت کے اوپر ہوگی یا تو توڑی ہوئی ہوگی. درخت کے اوپر ہے تو اس کا صرف اندازہ لگایا سکتا ہے کتنی کلو ہوگی، لیکن بالکل بیعے نہیں، صحیح وزن پر نہیں پہنچا جا سکتا، صحیح وزن پر نہیں پہنچا جا سکتا ہے تو ہے. اور اگر نیچے وہاں پر موجود ہے تو تر ہے، چونکہ ابھی وہ بالکل تازی ہے، سوکھنے کے بعد آیا اس کا وزن کتنا ہوگا یہ بھی نہیں یقینی طور پر معلوم ہو سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. تو مزابنہ یہ ہے کہ آدمی اپنے باغ کی تازہ کھجوریں خشک کھجوروں سے یا تازہ انگوروں کو کشمش اور منقع سے ماپ کر سودا کرے. اور اسی حکم میں ماپ کر سودا کرنے میں وزن سے بھی سودا کرنا آئے گا. اور اگر کھیتی ہو تو اس کا سودا غلہ سے کر لے، یعنی جو کھیتی ہوتی ہے، گیہوں ہے، جو ہے، چنا ہے، مٹر ہے، کوئی بھی یعنی اس قسم کے جو کھیلے ہیں جو بھی کھیت کے اندر ہے، جو ابھی کھیت کے اندر ہے یا کاٹا گیا ہے لیکن ابھی بالیوں میں ہے، تو اسے کہ ہاں بھائی اس کا اندازہ لگا کر کے اس کے عوض میں کیا کیا جائے، اتنے کلو یا اتنے سا لے لیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے. تو آپ نے ان سب صورتوں میں ہونے والی بیع سے منع فرمایا ہے، سب صورتوں میں ہونے والی بیع سے منع فرمایا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک ہی جنس کی دو چیزیں یا ایک ہی ربوی چیز کی جو دو شکلیں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک اگر مجہول ہے اور دوسری معلوم ہے تو اس کا تبادل جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علت اس کی کیا ہے؟ ربا الفضل، جس کو کہا گیا ہے وہ ہے. یعنی کتنی بھی انسان کوشش کرے اور اندازہ لگائے، یہ خطرہ ہے کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، کمی بیشی کا اندازہ ہے. اور علماء اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر وزن مجہول ہو تو گویا یہ مانا جائے گا کہ وہاں پر کمی یا زیادتی ہے، تفاضل ہے. اسی طرح دو غیر ربوی چیزوں کو بھی اس طرح بیچنا کہ ایک کی مقدار معلوم ہو اور دوسرے کی معلوم نہ ہو جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی جہالت وغیرہ کا ڈر ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، تین چیزوں کا، ایک کھجور کا، دوسرے انگور کا اور تیسرے کھیتی کا. آیا ان کے اوپر دوسری چیزوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر بعض علاقوں میں خوبانی جو ہے وہ اس کی بھی یہی کیفیت ہے، تر ہوتی ہے تو اور ہوتی ہے، اور وہ سوکھی ہوتی ہے تو اس کی اور قیمت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے بعض علاقوں میں بطور غذا کے استعمال ہوتی ہے، جیسے کھجور ہوا کرتی تھی. تو اصل یہ ہے کہ علت جہاں پر یہ پائی جائے گی وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی. اس کی تفصیل تھوڑی سی اگلے والی حدیث کے اندر آپ دیکھیے، جو اس باب کی 16ویں حدیث ہے اور آج کی چھٹی یا آج کی جو ہے وہ چھٹی حدیث ہوگی. وہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني
والترمذی وابن حبان والحاکم. یعنی حضرت اسعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ سے سوال کیا جا رہا تھا کہ تازہ کھجوریں خشک کھجوروں کے بدلے فروخت کی جا سکتی ہے. یہاں تازہ کھجوروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سال کی نئی اور آئندہ پچھلے سال کی پرانی، نہیں، یہ نہیں. سے ہمارے ہاں ایک تازہ میں ہوتا ہے کہ تازہ غلہ ہے، نہیں. مراد کیا ہے؟ تازہ سے جو بالکل ابھی تر ہے، ابھی سوکھی نہیں ہے. اس لیے کھجور کو آپ لوگ جانتے ہیں یا انگور کو جانتے ہیں، انگور جو تازہ ہوا کرتا ہے کھانے کے لیے جسے انگور کہتے ہیں اور ہوتا ہے، اور کشمش اور ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے کھجور جو ہے تمر اور ہے اور رطب اور ہے. تو تمر اور ہے یعنی رطب تو یہ ہے جو تازی کھجور سے ہم کہتے ہیں، تو اس سے یہ مراد ہے، نہ کہ تازی سے یہاں پر نئی اور پرانی کھجور مراد ہے. تو تازہ کھجوریں خشک کھجوروں کے بدلے فروخت کی جا سکتی ہیں. ایک سوال ہو رہا تھا آپ سے، تو آپ نے فرمایا کیا وہ خشک ہو کر وزن میں کم رہ جاتی ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں. تو آپ نے منع فرمایا. اس حدیث کو پانچوں نے روایت کیا ہے. پانچوں کون کون ہیں؟ پانچوں کون کون ہیں؟ سنن اربعہ اور مسند احمد. یہ یاد رکھیں، حافظ کی اصطلاح ہے. پانچوں نے یعنی مسند امام اپنی مسند کے اندر، اور سنن اربعہ ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، اسے پانچوں نے روایت کیا ہے. اور ابن مدینی، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح بتایا ہے. ابن مدینی کا نام شاید جو ہے یہ پہلی بار آپ لوگوں کے سامنے آیا ہو. حالانکہ ابن مدینی یہ علی ابن عبداللہ ابن جعفر ابن المدینی کے نام سے مشہور ہیں. امام بخاری جیسے اماموں کے امام اور استاد ہیں. بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں کسی کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا کہ مجھے اس سے کم آتا ہے. صرف علی ابن مدینی کے سامنے میں سمجھتا تھا کہ میں ان سے کم علم والا اور کم حیثیت کا حامل ہوں. میں یہ اب سمجھے کہ علی ابن مدینی رحمہ اللہ کا مقام خصوصاً علل حدیث کے اندر کتنا بڑا ہوگا. لیکن چونکہ کوئی ان کی ایسے عام لوگوں کے سامنے مشہور کتاب نہیں، لہذا اس کو نہیں جانتے ہیں. یہ 235 کے اندر رحمہ اللہ ان کا انتقال ہوا ہے. تو علل حدیث کے امام ہے. اس لیے حافظ نے کہا کہ ابن مدینی نے ترمذی اور ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث پہلا اولاً تو اس کے اس الفاظ پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا یہ جو تازہ کھجور ہے سوکھنے کے بعد کم ہو جاتی ہے؟ یہ سوال پر غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ جانتے نہیں تھے. ہر انسان چھوٹا بڑا جانتا ہے کہ جو تازی کھجور ہے وہ خشک کھجور سے کیا ہے، وہ فرق ہے دونوں میں. سوکھے گی تو وہ کم ہو جائے گی، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ سوکھی چیز جو ہے وزن میں کم ہوتی ہے کس سے؟ تر چیز سے. اس سے مراد کیا تھا؟ اس سے مراد اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ توجہ مبذول کرانی تھی اس علت کے اوپر جس علت کی وجہ سے یہ چیز اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. یعنی دونوں میں کمی اور زیادتی، جسے تفاضل کہا جاتا ہے. اسے تفاضل کہا جاتا ہے. گویا آپ وہ علت بیان کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے دونوں کے اندر دونوں کی بے جائز نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ اس میں چاہے انسان جتنا سوچے خشک ہونے کے بعد اتنا رہ جائے کتنا رہ جائے، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. اور جو کھجور ناپ کر کے دے رہا اس کا وزن اور اس کا ناپ یقینی ہے، اس کا ماپ یقینی ہے. اس لیے یہ مقصد تھا. اس حدیث سے جو فوائد ہوتے ہیں کہ دو ربوی اشیاء یا ایک ہی ربوی سود والی جس میں سود جاری ہوتا ہے چیزوں میں سے، ایک تر تازی اور دوسری خشک، دونوں کو ایک دوسرے سے فروخت نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کمی یا زیادتی کا امکان ہے. یہ ذریعہ ہے سود کا. دوسرا، اس صورت اور بیع مزابنہ میں فرق ہے. یہ دوسری چیز بیان کی بیع مزابنہ میں کیوں فرق ہے؟ اس لیے کہ بیع مزابنہ وہ ہے کہ ابھی وہ درخت کے اوپر ہے، اور یہ صورت جو بتا رہے ہیں گویا یہ توڑ کر کے سامنے
رکھی ہوئی ہے. یہ دونوں میں فرق ہے، جس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ حدیث کو لائے واضح کرنے کے لیے کہ تر کھجور کے عوض خشک کھجور کو اور انگور کے عوض یا کشمش کے عوض انگور کو نہیں بیچا جائے گا، چاہے وہ درخت کے اوپر ہے یا درخت سے توڑ کر کے اسے نیچے رکھ دیا گیا ہے، جہاں پر امکان اندازہ لگانے کا زیادہ ہو سکتا ہے. تیسرا فائدہ، تازہ کھجور یا انگور خشک کھجور یا کشمش کے عوض بیچنا ناجائز ہے، لیکن بعض صورتوں میں لوگوں کی حاجت کے پیش نظر محدود مقدار میں چند شرطوں کے ساتھ اسے جائز قرار دیا گیا ہے، جسے حدیث میں عرایا کہا گیا ہے. یہ فائدہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں اب آگے جو ابواب آ رہے ہیں ان میں عرایا کا آئے گا، وہ آپ لوگ کو سلسلہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، اس لیے اس موضوع کو میں ذکر کر دے رہا ہوں. شریعت اصطلاح میں فقہا کی ایک چیز عرایا عریہ ہے، بیع عریہ. یہ کیا چیز ہے؟ اسی سے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے؟ تازہ کھجور کو خشک کھجور کے عوض، تازہ انگور کو کشمش وغیرہ کے عوض. یہ چیز اسی پر آپ جو ہے جیسے خوبانی وغیرہ جو دوسرے اس قسم کے پھل ہیں ہر علاقے میں الگ الگ ہو سکتے ہیں، ان کو دوسرے سے اصل یہ ہے کہ بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن بعض خاص صورتیں ہوں گی جن میں لوگوں کی حاجت کے پیش نظر اور چند شرطوں کے ساتھ کیا ہے وہ ایسا کرنا جائز ہوگا. جیسے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کی رخصت دی ہے، عرایا کی رخصت دی ہے. تو اب اس سلسلے میں یہ دیکھیں کہ اس کے لیے شرائط کیا ہیں. دیکھیے، پہلی شرط یہ ہے، اس کے لیے علماء نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو انسان، یعنی پہلے اس کی صورت ذکر کر دوں. اس کی صورت اصل میں یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کھجور کا درخت نہیں ہے، یا ایک آدمی غریب ہے، اسے کسی شخص نے یہ کہا کہ میں تمہیں اتنی کھجور جو ہے موسم کا آخر آیا یا اسے اتنی کھجور 1 من 2 من اسے دے دیا ہے. اب جب تازی کھجور کا موسم آیا تو ظاہر بات ہے جیسے جس کے پاس درخت ہے وہ کھانا چاہتا ہے، ایسے جس کے پاس درخت نہیں ہے وہ اور اس کے بچے بھی اس کو کھانا چاہتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ لوگ کیا کہتے تھے کہ لو یہ جو درخت ہے اس میں اتنی کھجور ہوگی، میں اتنی کھجور آپ کو دے رہا ہوں، یہ درخت آپ میرے حوالے کر دیجئے کہ میں اس میں سے توڑ کر کے کھایا کروں. اور بعین ہی یہی چیز ہے جس کی بھی ممانعت حضرت اس سے پہلے والی حدیث کے اندر وارد ہے. سعد بن ابی وقاص وغیرہ کی حدیث میں اس کی سخت ممانعت وارد ہے، لیکن اس کی اجازت ہے، دی گئی ہے. تو پہلی وجہ یہ ہے کہ جو انسان اس کو لینا چاہتا وہ اس کا حاجت مند ہے، یعنی کھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ تو پرانی ہو گئی اس کو دے کر کے اب اس درخت کو لے رہے ہیں اس کو توڑ کر کے رکھ لیں گے، نہیں. مقصد کیا ہے؟ وہ اس سے کھانا چاہتا ہے. یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس، علماء کہتے ہیں رطب کھجور جو مارکیٹ میں موجود ہے اس کے خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی وہ خرید کر کے کھا سکتا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ ایک محدود مقدار میں جو 5 وسق ہے اس سے کم میں ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ پورے باغ ہی خرید لیں، اتنی مقدار کہ ہاں بھائی کھائے، اس میں سے کچھ بچے گا تو رکھ سکتا، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ کھانا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ اندازہ جو لگایا جائے اچھی طریقے سے اور سمجھدار لوگ اندازہ لگائیں تاکہ وزن کے اندر اختلاف کم سے کم، ماپ میں اختلاف کم سے کم رہ جائے. اور پانچویں ایک اور شرط علماء نے ذکر کی ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ ایک مجلس میں ہو جانی چاہیے. یعنی خشک کھجور کا دینا اور درخت کو اپنے قبضے میں لے لینا، یہ کیا ہونا چاہیے؟
ایک مجلس میں ہونی چاہیے. تو اگر یہ ضرورت پیش ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ تر کھجور کے عوض خوش کھجور کو بیچا یا خریدا جا سکتا ہے، ورنہ اصل ہے کہ یہ جائز نہیں. یہیں سے علماء نے ایک قاعدہ لیا ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو بطور وسیلہ کے جو حرام کا وسیلہ ہے ان سے منع کیا گیا ہے، وقت ضرورت اور وقت حاجت اس کی اجازت مل جاتی ہے. جیسے تر کھجور کے عوض خشک کھجور کو بیچنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی ہے؟ علت کیا ہے؟ علت ربا الفضل ہے، سود جو تفاضل کا ہے وہ علت ہے. لیکن یہاں پر چونکہ لوگوں کی حاجت ہے، آج کے ذرا ہر آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اب ایک غریب ہے، اس کے ہاں بچے ہیں، روزانہ کیا کسی کے درخت کے نیچے جا کر کے روزانہ ٹھہرے اور اس کو ڈانٹتا رہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا باغ ایسی جگہ ہو جو نہیں چاہتا ہے، وہ کئی صورت ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے عورت کی طرف مثال دیکھنا ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل دیکھنا یہ برا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ابتدا ہے گناہ کی، اس سے شہوت پیدا ہوگی اور آگے معاملہ بڑھتا جائے گا. تو جو ایسے وسائل ہوتے ہیں وقت حاجت ان کی اجازت ہوتی ہے. لہذا اگر کوئی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے. ایسے بہت سی مثالیں جو ہیں شریعت کے اندر ہیں کہ اگر کوئی کسی کام سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ کسی بڑے حرام کام کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، تو اب اگر جو ہے اس کی ضرورت پیش آ جائے تو اب ظاہر بات ہے اجنبی عورت کے طرف خاص طور پر اس کے جسم کے پوشیدہ حصے، پیٹ ہے، ران وغیرہ ہے، اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر بیمار ہے، کوئی مرض ہے، پھوڑا ہے، کوئی ڈاکٹر کیا ہے اسے، تو اس لیے نہیں کہ اصل دیکھنا حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ یہ اور بڑی برائی کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس حدیث سے علماء نے یہ قاعدہ بھی لیا ہے. یہ چند حدیثیں تھیں جو اس کتاب کے اندر امام حافظ حجر رحمہ اللہ نے ابواب الربا کے اندر ذکر کیا ہے. اس کے بعد اب کیا ہمارا آپ کا جو ہے وہ موضوع رہے گا، اس کے بعد شیخ عبدالسلام یا آپ لوگ جو طے کر لیں گے بعد میں وہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.